یہ ہے کہ ہم اور آپ ماں باپ کی بہت زیادہ نافرمانی برداری کرنے لگے ہیں. نافرمانی برداری بہت زیادہ ہم لوگ آپ ماں کی کرنے لگے ہیں. اب میں ماں کی بس کچھ عظمت اور والد کی 5 منٹ ماں کی عظمت اور 5 منٹ والد کی بس میں اپنی جگہ لے لوں گا. اس کے بعد میں ہمارے انڈیا سے جو امام صاحب آئے ہیں مولانا اعجاز صاحب, اس کے بعد ہمارے مفتی صاحب ہیں, یہ آپ کو کچھ باتیں نصیحت بتائیں گے, ان پہ عمل کرنا ہے. اس سے پہلے ہماری بات آپ غور سے سنیے. میرے آقا کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی, کسی چیز کی کمی نہیں تھی, لیکن جب میرے آقا کو, جب آقا کی ماں کی یاد جب میرے آقا کو آتی تھی نا, جب ماں کی یاد جب میرے آقا کو آتی تھی نا, تو میرے آقا اتنا روتے تھے, اتنا روتے تھے کہ روتے روتے آقا کی داڑھی مبارک ترک آنسوں سے ترک ہو جاتی تھی. میرے آقا اتنا روتے تھے ماں کی محبت میں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ میں سفر میں تھے, اور سفر میں چلتے چلتے ایک جنگل کی طرف سے گزر ہوا, ایک پہاڑ نظر آیا. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا, عائشہ تم یہاں پر ٹھہرو, تم یہاں پر ٹھہرو, اور میں کچھ وقت میں ابھی آتا ہوں. تو میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, جو میرے آقا کی چہیتی بیوی ہے, جو میرے آقا کی بہت بہت قریبی اور چہیتی بیوی ہے, میرے آقا پھر گئے. جانے کے بعد ایک پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے بعد میں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر کے, اور میرے آقا کو آقا کی ماں کی یاد, میرے آقا کو جو میرے آقا کی امی کی یاد آئی ہے نا, تو مسلمانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جب آقا کو آقا کی امی کی یاد آئی, میرے نبی کی امی کو جب میرے نبی کو یاد آئی نا, تو میرے آقا اتنا روئے زاروں قطار رونے کے بعد میں آنسو اتنے بہائے کہ داڑھی مبارک ترک ہو چکی ہے. اس کے بعد میں جب آقا جب پہاڑ سے نیچے کے لیے تشریف لائے نا, تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, کہتی ہیں, اے میرے سرتاج ذرا اتنا تو بتا دو کہ آج آپ کا چہرہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے, اس سے پہلے آپ اتنا پریشان نظر نہیں آئے ہیں. آخر آپ کی ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو رلا دیا ہے, جس نے آپ کو اتنا غم میں ڈالا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ تمہیں نہیں پتا ہے, تم نہیں جانتی ہو, آج میری ماں کی مجھے یاد آئی ہے, آج میری ماں کی مجھے یاد آئی ہے. آج میرا جو یہ حال ہے نا, تو یہ ماں کی یاد نے کیا ہے. میرے پیاروں, دنیا کی عیدیں ہو جاتی ہیں, لیکن آج ہم لوگ آپ ماں کو اور ماں بہنوں کو اور باپ کو احترام کی نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں. آج کا بیٹا جو ہوتا ہے نا, وہ باپ کو نہ تو احترام کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور نہ تو اپنی ماں سے محبت کر رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ دین سے زیادہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں, علم دین حاصل ہی کرنا نہیں چاہتے ہیں. میرے پیارے, تو بتانے کا مقصد یہی ہے, میں عرض یہی کر رہا تھا کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ آج میری ماں کی مجھے یاد آئی ہے, تو میں اتنا رویا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. اس کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ کاش مسجد نبوی ہوتی اور میں اس کا امام ہوتا, اور مصلی بچھا ہوا ہوتا اور میں مصلی کا امام ہوتا, صحابہ کے سب میرے پیچھے لگی ہوئی ہوتی, اور نماز کی حالت میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اگر میں نماز پڑھا رہا ہوتا اتنے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اگر میری ماں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, تیری میری ماں کی کیا اوقات ہے, میرے نبی کی ماں کی بات میں کرنے لگا ہوں کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, عائشہ مسجد نبوی میں مصلی پہ کھڑا ہوا ہوتا, صحابہ کی سب لگی ہوئی ہوتی, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں, اگر میری ماں پیچھے سے آواز دے کر کے کہتی بیٹا محمد, تو میں نماز کو چھوڑ دیتا, نیت کو توڑ دیتا, اور صحابہ کی سب کا چیرتا ہوا اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا اور کہتا ماں کیوں, اس لیے کیونکہ جب ماں راضی ہو تبھی تو خدا راضی ہوتا ہے, جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی تو خدا راضی ہوتا ہے. آپ کبھی غور کرنا, آپ جاتے ہو اپنے کاموں میں جاتے ہو, آپ اپنی دکانوں میں چلے جاتے ہو, آپ کبھی اس بات پہ غور کرنا, اور شاید کیا بھی ہوگا, ہوا یہی ہوگا جو میں آج بتانے والا ہوں کہ آپ کا ٹائم اگر دکان سے آنے کا اگر شام کا 8 بجے کا ہے نا, اگر کسی دن اگر لیٹ ہو گئے نا, اگر ٹائم زیادہ ہو گیا, تو ایک مرتبہ آپ کی بیوی جو ہے نا وہ چادر اوڑھ کے تو سو جائے گی,
آپ کی بیوی تو چادر اوڑھ کے سو جائے گی، لیکن ماں اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے کہ میرا لال ابھی نہیں آیا ہے، میرا لال ابھی نہیں آیا ہے، اور پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا بھی ہوگا تو نہیں کھایا ہوگا۔ ماں لیٹتی تو چارپائی پہ ہے، لیٹتی تو رہتی ہے، لیکن اس کی آہٹ، اس کا دھیان، اس کا دماغ، اس کی سوچ، ساری باتیں جو ہے سب اپنے بیٹے کے ہی خیال میں رکھتی ہے، اور اس کی جو دماغ ہے نا، ماں کا جو ذہن، وہ آہٹ دروازے پر ہی رہتا ہے کہ میرا بیٹا کب آئے گا، میرے بیٹے کے انتظار میں ماں جاگتی رہتی ہے۔ لیکن آج ہم آپ ماں کو بھول بیٹھے ہیں، ماں کو بھول بیٹھے ہیں۔ میں بتانا یہی چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا کے اندر عمارتیں جتنی بھی بنا لو، اپنے رتبے جتنے بھی بلند کر دو، لیکن اگر آپ سے ناراض ہے نا، اگر ماں آپ سے ناراض ہے تو اس دنیا بھی تمہاری بیکار ہے اور آخرت بھی بیکار ہے۔ آج جتنے بھی لوگ اس مجمع میں غوث پاک کی محفل میں آئے ہیں، وہ آج اس محفل میں آنے کے بعد میں ایک یہاں سے درس لے کر کے جائیں، ایک بات یہاں سے لے کر کے جائیں۔ اگر میں بتاتا میں چلتا ہوں، اگر بیٹا جوانی کی حالت میں اور بیمار ہو جائے نا، اور ماں بڑھاپے کے عالم میں اگر ہو، اور بیٹے کی زبان سے نکل جائے ماں پانی، ماں بوڑھی ہے، اگر بیٹی کی زبان سے نکل جائے ماں پانی، تو وہ نل تک کڑھیڑ کے جائے گی، لیکن بیٹے کو پانی لا کے دے گی، بیٹے کو پانی لا کے دے گی۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ بیٹا اگر موبائل چلانے میں مصروف ہے، اگر ماں کو حاجت ہوئی، ماں نے کہا بیٹا پانی، ابھی لایا، ماں کے لیے بیٹا پانی ابھی لایا، ابھی کر کے آدھا گھنٹہ گزار دیتے ہیں، ہو سکتا دیتے ہی نہیں ہے، پوری رات گزر جاتی ہے۔ یہ ہمارا ضمیر ہو گیا ہے، اس طریقے کے ہم ہو چکے ہیں۔ تو پریشانیاں ہم پہ نہیں آئیں گی تو کس پہ آئیں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں نا، اگر جو سب سے زیادہ ہمیں جو لوگ غمگین کریں گے نا، تو وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان بندے اور بندیاں ہوں، جو بھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا میدان محشر میں سب سے زیادہ جو ہمیں غمگین کریں گے وہ ماں باپ کے نافرمان لوگ ہوں گے، جو ہمیں میدان محشر میں غمگین کریں گے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ماں جب ایک شخص تھا نا، اس نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ اپنی پیٹھ پر بیٹھا کر کے حج کرایا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ پھر وہی شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ہونے کے بعد میں کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ پیٹھ پر بیٹھا کر کے میں نے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو میرے آقا نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ ابے تو بات کرتا ہے حق ادا کرنے کی، جس رات میں جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا نا، اور اس وقت تیری ماں کو جو تکلیف ہوئی تھی نا، ابھی تو صرف اس کا حق ادا نہ ہوا ہے، ابھی صرف اس کا حق ادا نہ ہوا ہے، اور تو بات کرتا ہے حق ادا کرنے کی۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہم ہیں کہاں کھڑے ہیں؟ آج جن کی مائیں اس دنیا سے گئی ہیں، تو یہ سوچ کر کے آج اس محفل میں بیٹھے ہیں، کیونکہ جو ہے، اور یہی سوچیں کہ آج کے بعد اپنی ماں کو کبھی پریشان نہیں کرنا ہے۔ میرے پیارے، کہ یہ دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، چند دنوں کی یہ دنیا۔ اور حضرت علی سے کسی نے پوچھا نا کہ انسان کی زندگی دنیا کے اندر کتنی ہے، تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ آنکھ جھپک کے کھلنے میں جتنا وقت لگتا ہے نا، بس اتنی زندگی انسان کی دنیا میں ہے، اس کے بعد میں ساری زندگی قبر کے، اس زمین کے نیچے ہمیں اور آپ کو سونا پڑے گا۔ میدان محشر بہت دور ہے، ابھی ہماری زندگی چند دن کی بچی ہے، اور ہم اپنی آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ کسی یہودی نے لکھا تھا، مسلمان نے نا، یہودی نے، اس نے کہا تھا جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جتنی جمعے میں ہوتی ہے۔ کسی یہودی نے لکھا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جتنی جمعے میں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے غسل تیاری کر کے نماز جمعہ کو لوگ ادا کرنے آتے ہیں نا، میرا آج دعویٰ ہے، میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات آج اس ممبر پر بیٹھ کر میں بول رہا ہوں، اس کرسی پر بیٹھ کر میں یہ بات آپ کو بول رہا ہوں کہ یہودی نے لکھا تھا، کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کی نماز میں اتنی ہو گئی جتنی جمعے میں ہوتی ہے، تو اس دن نہ تو کوئی عیسائی سعادت کرے گا، نہ کوئی یہودی تلوار نکالے گا۔ اس دن ہم لوگوں کا جو ہے نا جذبہ ہوگا،
اور وہ جو شعر کہا گیا ہے نا، وہ شعر اسی دن حقیقت میں بدلے گا، جس کی بنیاد پر آج بھی مفتی سلمان اظہری جیل کے اندر ہے۔ وہ شعر اسی دن ہی ہمارے نزدیک کھلی کتاب کی طرح ہوگا۔ وہ شعر لیکن ایسے نہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ آج اگر ہمارے مفتی صاحب کہہ دینا کہ مدرسے میں کچھ بچوں کا کھانے کا انتظام ہونا ہے، مسجد تعمیر چل رہی ہے، اس میں 20,000 کا انتظام ہونا ہے، پلستر کا انتظام، تو آدمی پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اگر ہم 20,000 دے دیے مسجد میں تو ہم کیا کھائیں گے، ہمارے بچے کیا کھائیں گے؟ ارے یار، وہ کیسے عاشق تھے، وہ کیسے عاشق تھے جو نبی پہ سب کچھ قربان کرنے کے بعد میں کہتے تھے حق تو یہ بھی سچ تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم ساری زندگی کہتے رہے کہ نبی میرے، نبی میرے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار کہتے کہ یہ سب میرے ہیں تو بات بنتی ہے، وہ ایک بار کہتے کہ یہ سب میرے ہیں تو بات بنتی ہے۔ تو دین میں بڑھ چڑھ حصہ لیا۔ جتنا پیسہ ہم مسجد مدرسے کے نام پر خرچ کریں گے نا، وہ پیسہ تو ہمارا ضائع نہیں جائے گا۔ آج کا ماحول یہ بن گیا ہے، انسان 100 روپے کی پڑیا بیڑی سگریٹ پی کے پھینک دیتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے۔ اور ممبر پر اگر کوئی مدرسے کا بچہ اگر کوئی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو اتنی ہمت نہیں ہوتی، اتنی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے 10 روپے یا 20 روپیہ دے کر کے اس کا حوصلہ افزائی کر دیں، اس کا حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے آپ حضرات، اگر کوئی بچہ مدرسے کا طالب علم اگر کوئی نعت پڑھ رہا ہے، اگر اس کا ہم کچھ نذرانہ دے کر کے اگر اس کا حوصلہ افزائی کر دیں گے تو ہمارے میں دولت میں کمی ہو جائے گی کیا؟ یہ جگہوں میں سوچتے ہیں، جو پیسہ کہیں نہیں چلتا نا، جو نوٹ کہیں نہیں چلتا ہے، وہ مدرسے مسجد میں چلایا جاتا ہے، کہ چندے میں دیا جاتا ہے، جمعے میں ڈبے میں ڈالا جاتا ہے۔ جو کہیں نہیں چلتا ہے، جو ساری دکانوں سے واپس آ جاتا ہے، وہ بھی جو ہے چلو جمعے میں ڈال دیں گے، نام بھی ہو جائے گا اور جو ہے کام بھی اپنا ہو جائے گا۔ وہ نوٹ ہے جمعے میں، جب جمعے کا ڈبہ جمعے کے وقت کھولا جاتا ہے تو اس میں پھٹے نوٹ نکلتے ہیں، پھٹے نوٹ سب نکلتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا، یہ ہمارا حال۔ ہمیں اس زمانے کو لوگوں کو نہیں دکھانا ہے دین کا کام کر کے، دین میں حصہ لے کر کے، دین میں پیسہ خرچ کر کر کے ہمیں اس زمانے کو نہیں دکھانا ہے۔ ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں بس ہماری آخرت بہتر ہو سکے، ہماری آخرت بہتر ہو سکے۔ میرے پیارے، قبر کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان قبر کا سامنا کرنا ہوتا تو مدرسے میں بچے دال چاول نہیں کھاتے، سمجھ رہے میری بات؟ قبر کا سامنا کرنا اتنا آسان ہوتا تو مدرسے میں بچے دال چاول نہیں کھاتے، وہ بھی آپ کی طرح گھر میں رہ کر کے بہتر سے بہتر کھانا کھاتے اور یہی کاروبار دنیا بھی کرتے رہتے، بس دنیا میں رہ جاتے۔ میدان میں ایسا ہوتا بس ہاتھ پہ ہاتھ، وہاں یہ ہمارے چہرے خدا کے سامنے جائیں گے تو ہم کیا دکھائیں گے؟ اپنے آقا کو ہم کیا بتائیں گا؟ اپنے مولا کو رب کے سامنے ہم کس حال میں کھڑے ہوں گے، کیا بتائیں گے؟ ذرا سوچو یار میرے پیارے، یہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ سکندر بادشاہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑا بادشاہ۔ اس کا تو عالم یہ تھا کہ اس کی خزانوں کی چابیاں اونٹوں پہ چلا کرتی تھی، اتنا بڑا بادشاہ تھا۔ لیکن جب وہی اس کو جب یہ دنیا دھوکا نظر آئی نا، اتنی دولت ہونے کے بعد، تو اس نے خط لکھا تھا اور خط لکھنے کے بعد میں اس کو اپنے وزیر کو دیا اور کہنے لگا کہ اس خط کو ابھی نہیں پڑھنا، میرا انتقال ہو جائے اور مجھے دفنانے کے بعد میں اس کے بعد یہ خط پڑھنا۔ اور سکندر بادشاہ نے ایک نصیحت اور دی تھی، کہا تھا کہ جو ہے میرا جب انتقال ہو جائے مجھے نہلا دھلا کے اور کفن میں جب لٹا دیا جائے نا تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا، کفن کے باہر نکال دینا۔ وقت بدلا، کچھ وقت کا دن گزرا، کچھ وقت کا کچھ سال کا وقت بھی گزرا کہ کچھ وقت بیتنے کے بعد میں اسی سکندر بادشاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال کے بعد جیسے کہ اس نے بتایا تھا کہ میرا انتقال ہو جانے کے بعد میں جب مجھے غسل وغیرہ دے کر کے جب کفن میں لٹا دیا جائے، جب مجھے لوگ کاندھے پر اٹھا کر کے قبرستان لے جائیں تو میرے ہاتھ کفن کے باہر نکال دینا۔ میرے پیارے، یہاں پہ غور کرنے کا مقام ہے۔ سکندر
سکندر بادشاہ نے جیسے ہی تیری بات کہی تھی وزیر نے ویسے ہی کیا. انتقال کے بعد میں اس کو غسل دیا گیا اور جب قبر میں لٹا دیا گیا اس میں کفن میں لٹانے کے بعد میں وزیر نے ہاتھوں کو بادشاہ کے باہر نکال دیے. اور جب جنازہ اس کا چلا ہے نا, جنازہ جب لوگ کاندھوں پہ دھر کر کے لے جا رہے تھے تو لے جانے کے بعد میں نا لوگوں نے دیکھا اسی لیے سوچا یہ بادشاہ پتہ نہیں کتنا بے وقوف ہے کہ دنیا میں اس کا لگتا ہے دولت سے جی ہی نہیں پڑا ہے, جو ہاتھ کھول کر کے جا رہا ہے کفن میں بھی جا رہا ہے اور رب سے لگتا ہے اس کی دولت میں کچھ کمی رہ گئی ہے جو رب کے بارگاہ مانگتا ہوا جا رہا ہے. کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا, کسی کے ذہن میں یہ خیال آ رہا تھا لگتا ہے کہ اس کا کچھ خاص چیز نہیں اس کو مل پائی ہوگی رب سے جو اس کی طرف کرتے ہوئے جا رہا ہے. لیکن میرے پیارے میں بتانا آپ کو چاہتا ہوں جب سکندر بادشاہ کو دفنا کر کے جب قبر والوں نے جب لوگ جانے والوں نے دفنا کر مٹی دے کر کے واپس آنے کے بعد میں جب واپس آئے نا تو وزیر نے سوچا کہ ہاں بادشاہ نے کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے دفنانے کے بعد میں اس خط کو پڑھ کے دیکھ لینا. اب اس خط میں دیکھ رہا لکھا کیا تھا, اس خط کے اندر لکھا کیا تھا. جیسے ہی وزیر نے خط کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں خط کو کھولا اور کھولنے کے بعد میں جب خط کو پڑھانا اس میں بتائیں میرے پیارے کیا لکھا ہوا تھا. اس میں لکھا ہوا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اے لوگوں اے میرے پیارے یہ دنیا ایک دھوکہ ہے. اس دنیا میں ہم سے بڑا دیکھو دولت مند ہماری نظر میں ابھی اس دور میں ہی نہیں کوئی, لیکن مجھے اس دنیا نے بہت رلایا ہے بہت ستایا ہے. اتنی دولت ہونے کے بعد میں کچھ حاصل نہ کر سکا, لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں دنیا کے اندر میں آیا تھا تب بھی خالی ہاتھ آیا تھا. آج دنیا سے جب میں جا رہا ہوں نا تب بھی خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں. آیا تھا خالی ہاتھ اور جا رہا ہوں تب بھی خالی ہاتھ ہی جا رہا ہوں. تو میرے پیارے یہاں پر ہم کو آپ کو یہی بنتا ہے کہ اس دنیا میں جو زندگی ہماری بچی ہے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب کیا ہو جائے کس وقت کیا ہو جائے. تو میرے پیارے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے آپ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ لینا یا کچھ بھی ٹھیک ہے, لیکن میری بات اتنی مان لینا جب بھی دین کی بات آ جائے پروگرام کی جشن کی بات آ جائے اگر محفل سجانے کی بات آ جائے کبھی پیچھے مت ہٹنا اور زیادہ سے زیادہ نماز کی پابندی آج کے دور میں کر لو. میرا دعویٰ ہے نا کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کہیں نہیں. اور میں بتاتا ہوں دعوے کے ساتھ بتاتا ہوں 70 ولی ایک طرف اور 70 ولیوں سے دعا کراؤ اور اپنی ماں کو تنہا ایک طرف بٹھا دو. 70 ولی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں گے آپ کے حق میں. اب ایک ماں اگر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی نا تو 70 ولیوں کو تو رد کر سکتا, لیکن ایک ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے کو رد نہیں کر سکتا. میرا رب اور پھر میرا رب اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے بتاؤں آپ کو 70 ماہوں سے زیادہ. کتنی 70 ماہوں سے زیادہ. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے, ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے. تو پھر میرا رب اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. لیکن جب یہی بندہ رب کی عبادت نہیں کرتا ہے, جب یہی بندہ رب کی نافرمانیاں کرتا ہے نا, جب یہی بندہ نمازوں میں نہیں جاتا ہے, مسجدوں میں نہیں جاتا ہے, اگر رب ناراض ہو گیا نا میرے پیارے, اگر رب ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. اگر میرا اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہ جائیں گے. تو اس لیے میرا کہنا ہے کہ ٹائم نکال کر کے آپ مسجدوں میں آ جایا کرو. جب بھی تمہیں وقت میں مسجد کو آباد کر دیا کرو. جب بھی وقت ملے اگر نہ قرآن شریف پڑھے ہو تو کم سے کم پڑھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے, جب چاہو جس وقت چاہو. آپ کا مدرسہ چل رہا ہے, آپ کا مدرسہ چل رہا ہے, یہاں پہ پڑھانے والے مولانا صاحب بھی موجود ہیں الحمدللہ. یہاں پر میں بھی آیا ہوا ہوں. جس کی دل چاہے آپ قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں. جس کا قرآن درست نہ ہو وہ قرآن اپنا درست کر سکتا ہے, کیونکہ قرآن بھی غلط پڑھنا بہت گناہ ہے. کیونکہ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پہ 10 نیکی ہے. کتنی نیکی ہے؟ 10 نیکی ہے. لیکن آپ حضرات کو 10 نیکی تبھی ملے گی جب قرآن کا لفظ کو تلفظ کے ساتھ باقاعدہ ادا کر کے آپ پڑھیں گے, وہی 10 نیکی تبھی ملے گی. اگر قرآن کا لفظ اگر درست نہیں ہے نا, آپ پڑھ دیا جیسے کہ سبحان ربی العظیم ہے رکوع میں پڑھنے کے لیے, اگر پڑھتے سبحان ربی العظیم زوال کی جگہ پہ جیم نکال دیا نا تو اس کا معنی پتہ کیا ہو گیا کہ اللہ بہرا ہے. معاذ اللہ.
माजल्ला सोचो, लफ्ज दुरुस्त होने चाहिए। इसलिए जो है, और अहले बस्ती से मेरी गुजारिश है कि जो है, जो बच्चे नहीं पढ़ने के लिए आ रहे हैं कि जो मदरसे में भेजिए आप, क्योंकि ये पढ़ाई ऐसी है कि दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। और हमारे बोलने में जो भी गलती हुई हो और जो भी हमने बोला, सबसे पहले मुझे कुछ फरमाए, उसके बाद में आप हज़रात को वमा अलैना